السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام یعنی وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یعنی کہ مالدار ہو، مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور وہ یہاں پہ صاحب نصاب مراد نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس پر فطرانہ صدقہ فطر لازم اور ضروری ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مطلب جو قربانی والے دنوں کے اندر اتنی مالیت کا جو ضرورت سے زائد ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، اتنی مالیت کا مالک ہوگا تو اس پر قربانی کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حریت یعنی آزاد ہونا۔ جو آزاد نہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو غلام ہے تو اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، لہذا عبادت مالی اس پر واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر قربانی واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ جو ظاہر و روایت ہے جس پر فتویٰ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہ در مختار کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور باقی قربانی کا کافی اجر و ثواب ہے۔ اس حوالے سے جو قربانی کرے اس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک تو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم النحر جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ اور اسی طرح طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے خوش دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ اور طبرانی شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن یعنی کہ جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی تو اس سے زیادہ کوئی پیاری نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی نہ کرے، تو اس پر وعیدیں یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قربانی کرنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا اور وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے انہوں نے ذبح کیا تھا کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ ایک بچہ ہے، فرمایا تم اسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ بچہ کفایت نہیں کرے گا، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب اس سے بھی معلوم ہوا، واضح ہوا کہ اگر قربانی لازم اور ضروری نہ ہوتی، واجب نہ ہوتی، نبی پاک علیہ السلام دوبارہ ان کو کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اور باقی اس حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو قربانی ہے جس طرح نیک اعمال ہیں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین، اور اسی طرح فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی، قربانی کرنے، تو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونے چاہیے، تو اس بنا پہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہاں تک کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے یہ قربانی قیامت والے دن اس کے لیے
یعنی کہ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی، اور وہ بندہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ تو لہذا قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے فضائل و برکات ہیں دنیا آخرت کے اندر، اور اس کی برکتیں ہیں، اور جو نہیں کرتا تو اس کے لیے مطلب وعید ذکر کی گئی کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، جس کے اندر وسعت ہو تو قربانی نہ کرے۔ تو بہرحال اس کو کرنا چاہیے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے جن کے اندر استطاعت ہے وہ لازمی قربانی کرے۔